أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. یہ سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کا یہ 10واں رکوع ہے. قرآن کریم کا یہ 6واں پارہ ہے. گزشتہ آیات میں اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ کی حکم عدولیوں کا، نافرمانیوں کا، دشمنیوں کا ذکر ہوا، اور ساتھ ساتھ مشرکین کی بھی دشمنیوں کا ذکر ہوا کہ کس طرح یہ تینوں مسلمانوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح انہوں نے زمانہ حیات تنگ کیا ہوا تھا. ان میں سے بعضوں کی سازشیں تو اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ان کی کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور اس بارے میں جیسے گزر چکا کہ یہود میں سے بعضوں نے کوشش بھی کی، وہ جو پتھر گرانے کا واقعہ تھا اور اسی طرح اور واقعات، اور مشرکین تو اسی میں لگے ہوئے تھے. اب ایسے حالات میں کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہو اور کوشش ان کی یہ ہو کہ اس راستے کو روکا جائے، اسلام کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، تو یہ فطرتی بات ہے کہ انسان کے دل میں پریشانی آتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ میرے محبوب، آپ کے کندھے پر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے، آپ کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میرا پیغام دنیا تک پہنچانا، اور یہ یاد رکھنا کہ اسلام یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مکہ اور مدینہ کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ عالمی مذہب ہے، اور پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا. تو اب اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے. میرے محبوب، یہ بہت بڑا کام ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی رکاوٹوں کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے کوئی کمزوری نہ آ جائے. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو کوشش ہے، اور یہاں تک انہوں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. میرے محبوب، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ ان سے آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو بچائے گا. لیکن اگر آپ نے اس پیغام رسانی میں، پیغام کو آگے پہنچانے میں، یا دوسرے الفاظ میں دعوت و تبلیغ کے کام میں، اگر آپ نے آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داری رکھی ہے، اگر آپ نے آگے نہیں پہنچایا، تو گویا آپ نے وہ کام نہیں کیا کہ جو آپ کے کندھوں پر رکھا تھا، اور جو آپ کی ڈیوٹی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے لگائی تھی. پھر اس کے بعد جب یہ آیتیں، جو سب سے ابتدائی آیتیں ہیں، جب یہ نازل ہوئیں تو خود صحابہ اس پر گواہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوت کے کام کو پہلے سے بھی تیز کیا.
بغیر اس کی پرواہ کیے کہ دنیا مخالف ہے، یہود مخالف ہیں، نصارہ مخالف ہیں، مشرکین مکہ مخالف ہیں، اس کی پرواہ حضور نے نہیں کی، نہ رات کو دیکھا نہ دن کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے کام کو پھیلاتے رہے، اور یہاں تک صحابہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم میں سے بہت سے صحابہ، ہم نے اپنی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ پہرہ دیتے تھے، جہاں بھی نبی علیہ السلام جاتے ہم پہرہ دیتے، آپ کی حفاظت پر مامور ہوتے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو حضور نے وہ پہرہ بھی ہٹا دیا۔ اب حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ واقعی آپ نے اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کیا، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسی آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر ذمہ داری رکھی تھی اور جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، صحابہ سے نبی علیہ السلام نے اقرار لیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب کو مخاطب کر کے صحابہ کو یہ کہا وَأَنْتُمْ تُسَائَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، میرے صحابہ کل قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ڈیوٹی میں نے پوری کی یا نہیں، میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک اور آگے اوروں تک پہنچایا یا نہیں۔ وَأَنْتُمْ تُسَائَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ وہ دن آنے سے پہلے آج میں تمہاری زبانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کا پورا مجمع جن کے کانوں میں یہ آواز گئی، سب نے، حدیث میں آتا ہے اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب نے بیک زبان ہو کر کہا قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ پہنچانا تو دور کی بات، آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اور صحابہ میں سے بھی بعض نے یہ گواہی دی کہ ہم میں سے بعض وہ تھے کہ جو آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتے تھے، جو آپ پر پتھر برساتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے، آپ کے خلاف دارالندوہ کے اندر مشورے ہوتے تھے، اور ہر طرح راستہ روکنے کی کوشش ہوتی تھی، لیکن وہ راستہ روکنے والے، کانٹے بچھانے والے، پتھر برسانے والے، گالیاں دینے والے جب آپ کے قریب آتے تھے آپ ان کو سینے سے لگاتے تھے۔ کبھی آپ نے ہمیں دور نہیں کیا، آپ حق ادا کرتے رہے اور ہم آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتے رہے، لیکن آپ ہمیں سینے سے لگاتے رہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں انک قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے، جس طرح اسی حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھائی اور حضور نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا اور سن لے اپنے ان سچوں کی گواہی کہ جن کے بارے میں تو نے خود کہہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ مجمع ہے کہ جس سے میں راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ آج انہوں نے گواہی دے دی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے اور اس دن ان سے گواہی مانگی جائے، انہوں نے آج گواہی دے دی ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے پہنچانے کا، جو میرے ڈیوٹی لگی تھی۔ اور اس آیت کے اندر کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میں نے وہ پہنچایا۔ پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ آگے اس کو پہنچانا تمہارا کام ہے۔ تو یہ امت کا کام ہے، قیامت تک اس آیت میں مخاطب امت ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا لوگوں کی پرواہ کیے بغیر حق کو پہنچانا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کا خوف آپ کے دل میں نہ آئے، یعنی کسی کی خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ حق کو چھپا دیا جائے۔ اگر کسی کی خوف کی وجہ سے حق کو چھپا دیا تو گویا آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ یہاں ایک اور مسئلہ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے، یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کتابوں میں کہ ان دو شخصیات کے خوف سے آپ نے خلیفہ اپنے بعد حضرت علی کو نہیں بنایا، ابوبکر کو بنا دیا، حالانکہ حق حضرت علی کا تھا، لیکن آپ نے صرف خوف کی وجہ سے ان کو بنایا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو کیا اس آیت کے اندر جو اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، لوگوں کا خوف کھائے بغیر حق کو پہنچانا ہے، تو آپ نے تو وہ کام پورا نہیں کیا۔
تو اس میں تو انگلی ابو بکر و عمر پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ تو چلو اگر حضور نے اپنا خلیفہ حضرت ابو بکر کو بنا دیا تھا اور خلیفہ بلا فصل حضرت علی تھے، جس طرح بعض لوگوں کا غلط عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو پھر 26 سال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب وہ خلیفہ بنے تو اس وقت بھی کبھی اسی روایت کے اندر حضرت علی کی زبانی یہ نہیں سنا گیا، نہ اس سے پہلے 26 سال تک نہ حضرت علی جب خلیفہ بنے کہ حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ حق میرا تھا اور میرا حق چھین کر کسی اور کو دے دیا یا میرے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ تو اس قسم کے غلط عقائد لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا اسی قسم کا عقیدہ رکھنے والوں نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت 1 لاکھ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ان نے اکاؤنٹ کیا ہوا ہے کہ صحابہ تھے، یعنی 1.5 لاکھ مسلمان تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہو رہی تھی، جنازہ پڑھ رہے تو کہتے اس وقت صرف 9 مسلمان باقی تھے، یعنی 1 دن یا 2 دن میں یہ سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے۔ اور پھر اسی طرح وہ آگے چلتے چلتے کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت ان کی نماز جنازہ کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا، یعنی کوئی اور مسلمان تھا ہی نہیں۔ تو اس قسم کے غلط عقیدے ہوتے ہیں، اور اس قسم کے غلط عقائد ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ اس آیت کریمہ پر جس میں اللہ نے حضور کے کندھے پر یہ ڈپٹی لگائی تھی کہ کسی کا خوف کھائے بغیر حق کو پہنچانا ہے، تو گویا پھر آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اور جب حق ادا نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع میں جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تھے، انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ آپ نے تو حق ادا کر دیا اور اس کی گواہی دی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اقرار کیا کہ ہاں میں نے حق ادا کیا، اور انگشت شہادت اٹھائی کہ اللہم اشہد اللہم اشہد۔ تو یہ ویسے غلط عقائد ہوتے ہیں، یہ خصوصاً میڈیا کے ذریعے اس قسم کی چیزیں سن کر اس عقیدے میں نہیں بہنا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیات اس بارے میں ہوتی ہیں کہ وہ ان کا رد کرتی ہیں جن کے اس قسم کے عقیدے ہیں۔ تو حضور نے حق ادا کیا، اور جس کا حق تھا وہ ادا کیا کہ حضور کے بعد حضور نے اپنی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ صرف 1 2 نہیں بلکہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی موجودگی میں پڑھے، حضور کی موجودگی میں۔ تو اس سے کیا کہ حق انہی کا تھا اور حضور نے انہی کو، اور حضور ناحق کسی کو آگے کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگوں کا خوف نہیں کھانا۔ تو ابتدائی آیت میں اسی کا ذکر ہے، اور پھر آگے جو اہل کتاب اعتراض کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ تورات میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور اسی طرح ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو وہ کہتے ہیں پھر تو ہم حق پر ہیں۔ تو آگے ان کا جواب دیا گیا کہ نہیں، تم نہ تورات کو ماننے والے ہو، نہ انجیل کو ماننے والے ہو، اور نہ ملت ابراہیمی پر ہو، بلکہ تم سب کا انکار کرنے والے ہو، تم ان میں سے کسی ایک پر بھی نہیں ہو، صرف نام کے اہل کتاب ہو، باقی تم ان پر نہیں ہو۔ تو آگے اسی کا جواب ہے، اس کی تفصیل بھی پہلے تقریباً گزر چکی تھی، آگے اسی قسم کا مفہوم ہے، اور پھر تینوں گروہوں کو مخاطب کر کے اہل کتاب، مسلمان اور ستارہ پرست، سورج پرست، آتش پرست، ان تینوں کو مخاطب کر کے دعوت دی گئی کہ ان تینوں میں سے جو بھی اللہ کے حکموں کو مانے گا، جو بھی ایمان قبول کرے گا، وہی عند اللہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اور وہی عند اللہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ دو کی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اہل ایمان کو کیوں مخاطب کیا گیا؟ آگے آیت میں اس کا ذکر آئے گا کہ اہل ایمان کو یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مسلمان تو پہلے ہی مسلمان تھا، پہلے ہی ماننے والا تھا، لیکن یہاں تینوں کو شامل کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اسی طرح کا حکم ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کوئی حکم یا نافذ کرنے والا نافذ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، اور یہ حکم، اور اس میں بہت سے لوگ رعایا میں سے بہت سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، اور بہت سے نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن اعلان اس طرح کا ہوتا ہے کہ حکم سب کے لیے عام ہے، ماننے والے ہیں یا جو ماننے والے نہیں ہیں، جو مانے گا، جو ماننے والے ہیں وہ تو ماننے ہی والے ہیں اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے، اور اسی طرح جو ماننے والے نہیں ہیں وہ مان جائیں تو سب کے سب ناجی ہیں، اور جو انکار کرے گا، خواہ اس میں سے کوئی انکار کر دے یا ان میں سے، تو وہ منکر ہو، وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو آگے اسی کا ذکر ہے، ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔
یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہوا ہے قرآن، جو وہی آپ کی طرف آتی ہے، بلغ آپ پہنچا دیجئے، حکم ہے۔ اب اس کی خلاف ورزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم، اور یہ فرائض میں سے آ گیا، آپ کی ذمہ داریوں میں سے آ گیا کہ آپ اس کو پورا کیجیے۔ من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اس پیغام کو آگے نہیں پہنچایا۔ اس میں اگر ذرہ برابر، اس میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ پہنچانے میں حضور نے کسی کا خوف کھایا ہو، یا مصلحت کا یا کسی کا لحاظ کیا ہو اور حق اس کا نہ ہو، اور کسی اور کو آگے لے آئے ہوں، تو پھر وہ کس طرح ایسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے پورا پہنچایا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچا لے گا، یعنی آپ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا۔ آپ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر خوف کھائے آپ اس پیغام کو، اس دعوت کے کام کو آگے کرتے رہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ یعنی ہدایت نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جبری ہے کہ ان پر کفر جبراً ان پر نافذ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ جو اپنے اختیار سے گمراہی کا راستے اختیار کرتے ہیں تو پھر اسی میں مستغرق ہوتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ قل یا اہل الکتاب، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو سب کو مانتے ہیں تو پھر تو ہم راہ راست پر ہیں، تو آگے اس کا جواب ہے، قل میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی حق پر ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو اس آیت میں سننا، لستم علی شیء، تم کسی مذہب پر نہیں ہو، کسی سچائی پر نہیں ہو، حتی تقیم التورات، یہاں تک کہ تم قائم نہ کر لو تورات کو، جو تمہاری کتاب ہے، جب تک اس پر پورا عمل کرو تو تم تو کسی پر، اگر اس پر عمل کرو تو اس میں حضور کا ذکر ہے، اگر اس پر تم عمل کرو تو تم سب سے پہلے حضور کی نبوت پر ایمان لاتے۔ تو حتی تقیم التورات، جب تک تم قائم نہ رہو تورات پر، والانجیل، اور انجیل پر، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ بعض نے کہا اس سے قرآن کریم مراد ہے کہ جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم کسی چیز پر بھی نہیں ہوگے، بھلے تم دعویٰ کرو ہم یہود ہیں، ہم نصارہ ہیں، ہم فلاں ہیں، تم کسی پر بھی نہیں ہوگے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور زیادہ بڑھے گی ان میں، کیا، کس وجہ سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے یعنی قرآن، اس کی وجہ سے کیا بڑھے گی، طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر اور زیادہ، بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے کہ یہ ان پر کیوں اتر گیا، ہم پر کیوں نہیں نازل ہوا، تو اس لیے یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، سو آپ افسوس نہ کریں ان کافر قوم پر جو کفر کے اندر مستغرق ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ پریشان ہو جاتے تھے، لوگ نہیں مانتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ اپنی ڈیوٹی پورا کریں، آپ پہنچائیں۔ آگے ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن آپ پہنچا دیں، آپ نے حق ادا کر دیا، اور پھر آپ افسوس نہ کریں ان لوگوں پر۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور وہ جو ستارہ پرست ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، جو یہ کہتے تھے، آگے تینوں کو مخاطب کر کے پھر یہ حکم دیا گیا، چاروں کو بلکہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور عمل کرے گا اچھے نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے، نہ ان پر غم ہوگا، نہ یہ خوف زدہ ہوں گے۔ یہ کس وقت، جب کل قیامت کے دن جائیں گے تو قیامت کے دن خوف کہا جاتا ہے کہ انسان کو خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کے لیے، کہ خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اور غم ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے پر، گزرے ہوئے زمانے میں کاش ایسا نہ کرتا یا ایسا کر لیتا،
تو قیامت کے دن جو مومن ہوں گے، جو جنت میں جانے والے ہوں گے، گزری ہوئی زندگی میں اچھے عمل کر کے آئے ہوں گے، تو اس کا غم بھی نہیں ہوگا، اور آگے آنے والے جو مراحل ہیں اس میں خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے کہ آگے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور جو کافر ہوں گے تو وہ غمزدہ بھی ہوں گے کہ کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے، عمل صالح کر کے آتے، تو اس پر غم کھائیں گے، اور آگے جہنم کی ہولناکیاں ان کے سامنے ہوں گی تو اس سے خوفزدہ ہوں گے۔ تو جو بھی اللہ کی مانے گا اس دنیا کے اندر، تو اللہ فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ کافی آگے مضمون بھی الگ ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا لطيف يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا رب۔